قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ لب صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، لب صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن ہو جائے کبھی تفسیر ہو جائے۔ اور شاعر نے لکھا کہ آقا میں جب دیکھوں جدھر دیکھوں تجھے دیکھوں، آقا میں جب دیکھوں جدھر دیکھوں تجھے دیکھوں، میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے، میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ اور پڑھ کے روح الامی سورہ والضحیٰ، پڑھ کے روح الامی سورہ والضحیٰ، پھر صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، پھر صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے کہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ۔ اور اے خلد کروں گا تیرا دیدار بھی لیکن، اے خلد کروں گا تیرا دیدار بھی لیکن، اس دم ہے نظر میں تیرے مختار کا چہرہ، اس دم ہے نظر میں تیرے مختار کا چہرہ۔ اور جھپکے جو نصیر آنکھ دم نظر تو یا رب، جھپکے جو نصیر آنکھ دم نظر تو یا رب، پتلی میں پھرے احمد مختار کا چہرہ، پتلی میں پھرے احمد مختار کا چہرہ، کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کے آیات کے امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں میں بھی گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خوار ہے تیرا، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن آقا تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ولید احمد، اور آپ دیکھ رہے ہیں KGN خواجہ خواجگاہ معین بے کساں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے منسوب یہ ویلفیئر، یہ ٹرسٹ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی ایک اور خصوصی قربانی اپیل 2026 کے حوالے سے یہ ایک اور خصوصی نشریات آج ایک مرتبہ پھر آپ ARYQTV پہ اس وقت پوری دنیا میں ناظرین محترم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ گزشتہ 1.5 دہائی سے زائد عرصے سے الحمدللہ نہ صرف شہر کراچی میں بلکہ پورے پاکستان بھر میں جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کرتا آ رہا ہے، اور گلی گلی KGN کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا طبقہ ہے، ایسا نادار طبقہ جو کہ آج کل اس مہنگائی کے اس پرفتن دور میں، جہاں پہ مہنگائی اتنی عروج کے اوپر ہے، اس دور کے اندر اس کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ KGN ایک ایسا پلیٹ فارم اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے جو کہ گلی گلی ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے، اور ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے ان تک جو سارا سال ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا کرتا ہے۔ آج کی اپیل جو ہے قربانی اپیل کے حوالے سے یہاں پہ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ قربانی کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سارا سال KGN کی جانب سے کسی نہ کسی موقع کے اوپر KGN جو بہانے تلاش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے انسانیت کی خدمت کی جائے، چاہے وہ ماہ رمضان المبارک کا موقع ہو، چاہے وہ ماہ محرم الحرام کا موقع ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ کا موقع ہو، یا اللہ نہ کرے کوئی قدرتی آفات کا معاملہ آ جائے، تو ہر موقع کے اوپر KGN کے والنٹیئرز، KGN کی ٹیم جو ہے اپنے اس معاشرے کے اس طبقے کے لیے ہمیشہ حاضر رہتی ہے جو کہ اس معاشرے کا نادار طبقہ ہے۔ ناظرین محترم، آج کی نشست آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے حوالے سے سجائی گئی ہے، اور KGN نے ان لوگوں کے لیے، اس طبقے کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے وہ قربانی کا جو ہے وہ اہتمام کیا ہے، اور قربانی کے حصے آپ کی اسکرین کے اوپر اس وقت جو ہے وہ پرائزز آ رہے ہیں۔ یہ قربانی کی فوٹیجز آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ کس طرح سے ہمارے الحمدللہ جو قربانی کی جانور ہیں، کس طرح سے ہمارے الحمدللہ ہمارے اپنے کیٹل فارمز کے اندر تمام جانور جو ہے وہ پالے جاتے ہیں. سارا سال جو ہے فلی پروٹوکول کے ساتھ ان جانوروں کو جو ہے وہ پالا جاتا ہے. ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک بہترین اسٹاف، ویل ٹرینڈ اسٹاف جو ہماری جانب سے رکھا گیا ہے، جو کہ سارا سال ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. ان کی صفائی ستھرائی کا خیال ہو یا ان کے کھانے پینے کا خیال ہو، اس کے علاوہ دیگر تمام معاملات، اللہ نہ کرے کوئی مرض اگر آ جاتا ہے کسی جانور میں، تو اس کے لیے بہترین ڈاکٹرز ہمارے پاس جو ہے وہ فارمز میں موجود رہتے ہیں، اور یہ سارا سال الحمدللہ جانوروں کی جو ہے وہ خدمت کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جب قربانی کا وقت آتا ہے، سارا سال خدمت کے بعد جب یہ جانور قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، قربانی کے وقت جو بہترین قصاب کا ہماری جانب سے انتخاب کیا جاتا ہے، اور بہترین طریقے سے ویل مینٹین طریقے سے ساری اس قربانی کو جو ہے وہ آرگنائز کیا جاتا ہے. اس کے بعد گوشت کی تقسیم کا سلسلہ الحمدللہ ان علاقوں تک جن کی ہمیشہ کوشش رہی ہے، ان علاقوں تک جو گوشت کی تقسیم کا سلسلہ بآسانی کیا جائے جہاں تک ہماری اور آپ کی رسائی ممکن نہیں ہو سکتی. KGN الحمدللہ آج سے نہیں، گزشتہ 1.5 دہائی سے زائد عرصے سے KGN کا ٹارگٹ رہا ہے کہ ایسی علاقوں کو ٹارگٹ کیا جائے جہاں پہ ہماری اور آپ کی رسائی ممکن نہیں ہے. KGN کے والنٹیئر سارا سال ایسے علاقوں میں اپنی خدمات کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں، اور نہ صرف یہ گوشت کی تقسیم کا سلسلہ بلکہ سارا سال دیگر جو پروجیکٹس ہماری جانب سے جاری و ساری رہتے ہیں، جس میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ ہو یا بچیوں کی شادی کا سلسلہ ہو، مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ ہو، ہینڈ پمپ سولر پمپس کی انسٹالیشن کا سلسلہ ہو، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بچے کی پیدائش سے لے کے اموات تک کے جتنے جو وہ سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں، ہر موقع کے اوپر، ہر تمام چیزوں کے اوپر جو KGN الحمدللہ گزشتہ 1.5 دہائی سے زائد عرصے سے اپنی خدمات کو بخوبی سر انجام دیتا آ رہا ہے. آج کی یہ نشست، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ قربانی کے حوالے سے آج سجائی گئی ہے. اگر آپ KGN کے ساتھ مل کے اس قربانی میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ گائے میں حصہ ملانا چاہتے ہیں تو 20,000 روپیز کا ایک شیئر KGN کی جانب سے رکھا گیا ہے. 20,000 روپیز میں آپ گائے میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں، اور اگر آپ پوری گائے کی قربانی وقف کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف 1,40,000 روپے میں آپ پوری گائے کی قربانی بھی کروا سکتے ہیں. آج کی اس نشست میں میرے ساتھ گفتگو کے لیے انتہائی ممتاز و معروف عالمی اسکالر، عالمی مذہبی اسکالر، ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی خرم رحمانی صاحب موجود ہیں. آپ کا خیر مقدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے؟ آپ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ آپ کا KGN کی طرف سے ایک مرتبہ پھر آج آپ کا خیر مقدم ہے، اور میں ممنون و مشکور کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آج KGN کا حصہ بنے. آپ کے ساتھ ثنا خوان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہر کراچی کی ایک بہت ہی خوبصورت آواز، جنہیں آپ باہر ARYQ TV پہ ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں، ممتاز و معروف ثنا خان بھائی محترم شعیب امیر صاحب موجود ہیں. آپ کا بھی خیر مقدم. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے شعیب بھائی؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر. الحمدللہ. شعیب بھائی، پروگرام کا ہمارا پلیٹ فارم آپ جانتے ہی ہیں کہ آغاز ہم حمد رب جلیل سے کرتے ہیں، تو آپ سے میں درخواست کروں گا ہم شامل کریں. بسم اللہ. محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. نام رب انام ہے تیرا، نام رب انام ہے تیرا، نام رب انام ہے تیرا، ہر جگہ فیض عام ہے تیرا، تیری مرضی کبھی نہیں ٹلتی، تیری مرضی کبھی نہیں ٹلتی، کتنا کامل نظام ہے تیرا، کتنا کامل نظام ہے تیرا، جو ہے مشکل کشا بہر عالم، جو ہے مشکل کشا بہر عالم، میرے مولا وہ نام ہے تیرا، میرے مولا
قلب مومن مقام ہے تیرا، نام رب انام ہے تیرا، تجربوں نے یہی بتایا ہے، تجربوں نے یہی بتایا ہے، مہربانی ہی کام ہے تیرا، مہربانی ہی کام ہے تیرا، نام رب انام ہے تیرا، نام رب انام ہے تیرا، ہر جگہ فیض عام ہے تیرا، ہر جگہ فیض عام ہے تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں شعیب امیر صاحب جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ ناظرین محترم، ماہ ذی الحج کی آمد ہے اور اب سے کچھ ہی دن بعد انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ جو اس ماہ مبارکہ میں جو وہ داخل ہو جائیں گے۔ یقینی طور کے پر ہم نے اور آپ نے اپنے گھروں میں قربانی کے جانوروں کا اہتمام کرنا شروع کر دیا ہوگا، قربانی کے جانور لانے شروع کر دیے ہوں گے۔ کوئی قربانی کے لیے بکرا لے کے آیا ہوگا، تو کوئی گائیں یا کوئی اونٹ لے کے آیا ہوگا۔ یہ وہ جانور ہیں جو ہمارے ہاں عید الاضحیٰ پہ جو ہے وہ قربان کیے جاتے ہیں۔ جہاں ہم نے اور آپ نے اپنے گھروں میں یہ تیاری شروع کر دی ہے، وہیں پر عید کا موقع بھی آ رہا ہے اور ہم نے یقینی طور کے پر عید کی دعوتوں کے بھی اہتمامات، اس کی بھی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اس کی پلاننگ شروع کر دی ہیں، باربیکیوز کی ہم لوگوں نے پلاننگ شروع کر دی۔ یہ سب چیزیں جو ہم نے اپنے لیے ان چیزوں کا جو ہے وہ اہتمام کرنا، ان چیزوں کے بارے میں پلاننگ کرنا شروع کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس طبقے کے بارے میں سوچنا ہے جس کے لیے آج KGN آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ایک ہمارے معاشرے کا ایک ایسا طبقہ جو کہ ایک نادار طبقہ ہے، اس طبقے کا احساس کرتے ہوئے KGN ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کے سامنے قربانی اپیلز لے کے حاضر ہوا ہے، اور 36,000 روپیز کا ایک بکرے کی قربانی اگر آپ ان لوگوں کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں تو آپ 36,000 روپیز میں بکرے کی قربانی کرا سکتے ہیں۔ پوری گائے کی قربانی کروانا چاہتے ہیں تو 1,40,000 روپے میں اور 20,000 روپے میں اگر آپ ایک حصہ کرنا چاہیں یا 2 حصے یا 3 حصے، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جتنی رب العالمین نے آپ کو استطاعت دی ہے۔ کوئی بھی اماؤنٹ یہ فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے، جتنی رب کائنات نے آپ کو استطاعت دی ہے آپ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے حصہ ملا سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی خرم رحمانی صاحب موجود ہیں۔ قبلہ کی جانب آؤں گا۔ قبلہ، KGN کے اس کام کو جو کہ الحمدللہ گزشتہ 1.5 دہائی سے زائد عرصے سے یہ کام چلتا آ رہا ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس اجتماعی قربانی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل اور احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، بے شک، اور ایسے عظیم الشان آقا ہمیں عطا فرمائے کہ جن کا رحمت للعالمین ہونا خود اللہ نے قرآن میں بیان بے فرمایا شک، سبحان اللہ۔ کہ میرے حبیب اس شان سے تمہارے درمیان آئیں کہ وہ رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ بے شک، یہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا صدقہ ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے بے شک، کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کلمہ گو مسلمان رہتا ہو اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اگر اقرار کر لے تو پھر اب رنگ، نسل اور جغرافیائی تقسیم انہیں تقسیم نہیں کر سکتے، بے شک، جغرافیائی حد بندیاں ان کے درمیان دوری قائم نہیں کر سکتی، بلکہ ان کے درمیان ایک ایسی محبت اللہ نے قائم کر دی ہے کہ جو تمام سرحدوں کے پار نظر بھی آتی ہے، جھلکتی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ثمرات اور برکات پوری امت کو نصیب ہوتے ہیں۔
اسی کا ایک مظہر یہ اجتماعی قربانی جو KGN خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کی جانب سے منعقد ہوتی ہے، اس کا یہ اظہار ہے صحیح کہ جہاں ہم اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے عید کی تیاری کر رہے ہیں، عید قربان کی تیاری کر رہے ہیں، اور اپنا جو واجب ہے قربانی کی صورت میں اس کو ادا کر رہے ہیں، رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہیں قربانی کی جو حقیقی روح ہے وہ ہے کہ اپنی انا کو قربان کرنا اور دوسروں کے کام آنا۔ کیا بات، اللہ پاک نے قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو قربانی تم کرتے ہو، قربانی کے جانور ذبح کرتے ہو، تو نہ اللہ کو اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ خون بھی زمین پہ بہہ گیا، گوشت بھی لوگوں میں تقسیم ہو گیا، بالکل اللہ کی بارگاہ میں کیا چیز مطلوب تھی؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کیا بات ہے، کیا تمہارے دلوں کا جو تقوی ہے نا اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچتا ہے۔ کیا بات، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم والى نیاتکم، کیا بات، کہ اللہ نہ تو تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کی خد و خال کو دیکھتا ہے، اللہ تو تمہاری نیتوں کو کیا دیکھتا ہے بات ہے، کیا بات ہے، سبحان کہ اللہ، کس نیت سے تم اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے ہو۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کے فیض کو تقسیم کرنا بھی سکھایا کہ بھی قربانی کا جو جانور کا گوشت ہے اس کے 3 حصے کر لو، کیا بات، ایک حصہ اپنے اہل خانہ کے لیے رکھو، ایک حصہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان میں تقسیم کرو، اور ایک حصہ غربا اور مساکین کے اندر تقسیم کرو۔ کیا بات، تو قربانی تو نام ہی تقسیم کرنے کا ہے، سبحان اللہ، قربانی تو نام ہی بانٹنے کا ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر ایسی قربانی جس میں قربانی کرنے والے کو یہ تو پتہ ہے کہ جی میری جانب سے واجب ادا ہوا ہے، لیکن یہ قربانی کا گوشت میرے کس مسلمان بھائی کو پہنچے گا، نہ بھیجنے والا اس کو جانتا ہے اور جس کے گھر پہنچتا ہے نہ وہ بھیجنے والے کو جانتا ہے۔ بے شک، کیا بات ہے، ان دونوں کے درمیان جو اعتماد کا وکیل ہے، جو ان دونوں کے اعتماد اور بھروسے کو اور عزت نفس کو قائم رکھے ہوئے، وہ KGN ہے۔ بے شک، کیا بات ہے، کیا جو بات، ادائیگی کرنے والا، اپنی عبادت کو ادا کرنے والا، اس کا بھی اعتماد بحال ہے، اور اس عبادت کا فیض جہاں تک پہنچ رہا ہے ان کی عزت نفس کا بھی اسے خیال ہے۔ کیا بات ہے، اب جب اندیکھی نیکی ہوتی ہے، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون اس سے فیض اٹھائے گا، اور جس کو پہنچا اس کو بھی نہیں پتا کہ کس کی طرف سے آیا ہے، کیا بات ہے، اب جب وہ ایک لقمہ اللہ، اللہ کا نام لے کر اللہ کی اس نعمت کا کھاتا ہے، اور پھر جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو وہ شکر کی جو کیفیت ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ کیا بات ہے، بے شک، بے اور شک، پھر وہ جو دست دعا دراز کرتا ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی وجہ سے اسے یہ گوشت میسر آیا، اللہ اکبر، اللہ، ان افراد کے لیے جن کی وجہ سے اسے گوشت میسر آیا، اس عزت اور احترام کے ساتھ وریث بھائی یقین جانیے کہ دنیا کی کوئی دولت اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، وہ اللہ جذبہ شکر، وہ کیفیت، وہ احساس، اور رب کی بارگاہ میں وہ مناجات اور دعائیں اللہ اکبر، جو سب کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہیں، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، بے شک، نہیں ہو سکتا۔ بے شک، تو KGN پر، KGN کے بانیان پر، KGN کی انتظامیہ پر، اور ہم بھی اس کا حصہ الحمدللہ اس کار خیر کا حصہ ہے، ہر فرد مبارکباد کا مستحق ہے جسے اللہ نے چنا اس نیک کام کے لیے۔ بلا شبہ نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے، بے شک، بے شک، اتنی ساری مخلوقات، اللہ کے اتنے سارے بندے، اللہ کے جو کارخانہ قدرت ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ مصروف ہے، لیکن ہم پر یہ اللہ کا فیضان کہ اللہ نے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے ہم کو چنا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کہ رزاق تو اللہ ہے لیکن رزق کی تقسیم کہاں سے ہونی ہے اس میں اللہ نے ہمیں شامل فرمایا۔ بے شک، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے خالی ہمیں اور آپ کو نہیں نوازا، کئی لوگ ایسے ہیں معاشرے کے اندر جن کو اللہ پاک نے نوازا ہے اور بھرپور نوازا ہے، لیکن ہر کسی کو یہ جذبہ عطا نہیں کیا خرچ کرنے کا۔ وہی میں نے عرض کی نا کہ یہ نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے۔ بے شک، تو یہ عید کی خوشیوں میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کو شامل کرنا اور ان کی ضروریات کا سامان کرنا اور ان کے ڈور اسٹیپ تک بالکل، گھر کے دروازے پر جا کر عزت اور احترام کے ساتھ انہیں گوشت کا تحفہ پہنچانا، یہ بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اس پر میں سب کے لیے دل سے دعا گو ہوں جو اس نیکی کے کام میں شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ جذبہ دیکھیں کتنا بڑا ہے، عید والے دن آپ کی میری خواہش ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں عید کا دن گزاریں، اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں، بالکل، بچوں کے ساتھ گزاریں، مگر ہمارے جو والنٹیئرز ہیں
اس دن بھی on the field وہ موجود. آن دا فیلڈ کیا ہیں، وہ اپنے گھر کی خوشیاں فیملی کے ساتھ، جو ان کی خوشیاں ہیں، جب وہ عید کی خوشیاں فیملی کے ساتھ بانٹتے تھے، اور وہ اس کی بھی قربانی دے دیتے ہیں اللہ. کہ فیملی کے ساتھ تو عید کی خوشی ہم پھر منا لیں گے، لیکن آج جو عظیم نیکی کمانے کا موقع ہمیں مل رہا ہے، کیا یہ موقع دوبارہ ملنے والا نہیں ہے، بے شک. نہیں ہے. تو وہ آن دی گراؤنڈ فیلڈ پہ موجود رہ کر یہ پورا قربانی کا سلسلہ، پھر اس کے بعد گوشت بنانا، پھر گوشت کی تقسیم، پھر پیکنگ، اور پھر اس کے بعد اس کو پہنچانا ان مستحقین افراد تک، یہ بہت بڑی نیکی ہے جس کو ہم جتنا اپریشیٹ کریں وہ کم ہے. بالکل، بہت خوبصورت گفتگو قبلہ مفتی خرم نعمانی صاحب فرما رہے ہیں. اور ناظرین محترم، جیسا کہ قبلہ نے بھی ابھی عرض کیا کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھایا کہ بھائی قربانی کے آپ گوشت کے جو وہ 3 حصے کرتے ہیں. ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ جو ہے آپ وہ اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ آپ اس طبقے کے لیے جو اس معاشرے کا جو نادار طبقہ ہے. اچھا، ہم اور آپ جو یقینی طور کے پر ہم اپنے ارد گرد جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی ہاں کس کو ہم لوگوں نے گوشت پہنچانا ہے، وہاں تک ہم گوشت یقینی طور پہ پہنچاتے ہیں. اور ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ دروازے، ہر ایک کے دروازے پہ جاتا ہے. ہمارے دروازے پہ آیا، ہم نے اسے گوشت دیا، پھر مفتی صاحب کے دروازے پہ آیا، انہوں نے گوشت دیا، شعیب بھائی کے دروازے پہ آیا، انہوں نے گوشت دیا. لیکن کے جی این جو کام کر رہا ہے وہ کے جی این کا ہمیشہ خاصہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں تک اپنی رسائی کو ممکن بنائے جہاں پہ ہماری اور آپ کی رسائی ممکن نہیں ہے. سارا سال الحمدللہ کے جی این کے والنٹیئرز آن دا فیلڈ موجود رہتے ہیں، اور ہر سال جو کے جی این کی جانب سے قربانیاں ملک پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ کی جاتی ہیں. اس سال جو ہے وہ شہر کراچی میں، اس کے ساتھ جو پیر محل اور پاک پتن شریف میں جو ہے وہ قربانیوں کا اہتمام جو وہ کے جی این کی جانب سے الحمدللہ کیا جا رہا ہے. تو ناظرین محترم، بہت ہی مناسب اماؤنٹ سے کے جی این نے یہ شیئرز نکالے. 20,000 روپے کا بہت ہی مناسب اماؤنٹ کا یہ گائے کا حصہ ہے. اگر آپ دیگر جگہوں کے اوپر دیکھیں تو کہیں 29,000 32,000 36,000 تک کے حصے ہمیں جو ہے وہ دیکھنے میں آئے. لیکن جہاں میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ کے جی این جہاں پہ اپنے مستحقین لوگوں کا خیال کرتا ہے، جن تک رسائی اپنی ممکن بناتا ہے، وہیں کے جی این جو ہے اپنے ڈونرز کا بھی خیال رکھتا ہے، اور ایسے اماؤنٹس ہمیشہ جو ہے وہ لے کے آتا ہے کہ جس نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، جس نے اپنے واجبات ادا کرنے ہیں، وہ بآسانی اپنی خدمات کو جو ہے وہ سر انجام دے سکے. تو 20,000 روپے کا ایک حصہ گائے کا، اگر آپ پوری گائے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ 1,40,000 روپے کے اندر جو پوری گائے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ بکرے کی قربانی کروانا چاہتے ہیں تو آپ 36,000 روپیز میں جو ہے وہ بکرے کی قربانی بھی جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. ناظرین محترم، ہمارے ساتھ ممتاز و معروف ثنا خان شعیب امیر صاحب موجود ہیں. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں گے. بسم اللہ. شریف کا نذرانہ پیش فرما دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین الہام جامع ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت یا رحمت للعالمین آئینہ رحمت بدر سانسیں چراغ علم و فن قرب الفقر فقری تیرا دھن خوشبو تیری جوئے کرم آنکھیں تیری باب حرم نور ازل تیری جبیں
بصیرت جگے تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعی یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر گرد سفر تاروں کی زو مرکب براق تیز رو سائی سے جبریل امین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین پھر گدڑیوں کو لال دے جان پتھروں میں ڈال دے حاوی ہو مستقبل پہ ہم ماضی سا ہم کو حال دے حاوی ہو مستقبل پہ ہم ماضی سا ہم کو حال دے دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین الہام جامع ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بہت ہی خوبصورت
نظرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے شعبہ میر صاحب۔ دوران کلام جو مجھے کنٹرول روم سے بتایا گیا کہ محمد ناصر صاحب نے جو وہ 2 بکروں کی قربانی جو آپ نے وقف کی ہے، اللہ رب العالمین آپ کی اس قربانی کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین محترم، اگرچہ آپ بھی کہ جن کے ساتھ اس قربانی میں حصہ ملانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری گائے کی قربانی کریں تو 1,40,000 روپے میں آپ پوری گائے کی قربانی جو وہ وقف کر سکتے ہیں، اور اگرچہ آپ ایک حصہ ملانا چاہیں تو آپ 20,000 روپیز کے اندر جو وہ ایک حصہ بھی ملا سکتے ہیں گائے میں، اور اگر آپ پورے بکرے کی قربانی کروانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 36,000 روپیز میں جو وہ پورے بکرے کی قربانی بھی کروا سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ بلا شبہ قربانی اپنے لیے کرنا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اپنا واجب ادا کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن غریبوں، مسکینوں اور فقراء کے لیے قربانی کرنا یہ قربانی میں بھی قربانی ہے۔ واہ، یعنی لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہوتا ہے کہ جی قربانی ہوگی تو سیری آئے گی تو پائے آئیں گے، تو پھر گوشت کا یہ والا حصہ تو گوشت کا وہ والا حصہ، تو پھر کس کے ہاں کیا پہنچانا ہے وہ بھی تقسیم ہوا ہوتا ہے، پھر کیا پکانا ہے وہ بھی تقسیم ہوتا ہے، باربیکیو کا بھی پورا انتظام، یعنی وہ قربانی جو ہو رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے پوری پلاننگ لوگوں نے شامل کی ہوتی ہے۔ بالکل۔ لیکن قربانی میری ہے، میرے گھر پہ جانور نہیں ہے، غیر معروف مقام پہ جانور ہے، ہاں جی، اور وہ ذبح ہونے کے بعد پورا کا پورا اللہ کی راہ میں، واہ واہ واہ، پورا کا پورا جانور، ایک بوٹی بھی میرے پاس نہیں ہے، ساری کی ساری اللہ کی راہ میں۔ اس کے اندر ایک چیز اور میں ایڈ کروں گا کہ ایک ہوتا ہے نا نمود و نمائش والی بات، اس سے بھی آپ بچ جائیں گے، تو اس سے بھی بلا شبہ بچ گیا۔ اور جو یعنی اللہ کی راہ میں دینے کا یہ جو جذبہ ہے نا، یہ قربانی کی اصل روح، کیا بات کہ میں نے اپنی ذات کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں رکھا، واہ جی واہ، بلکہ وہ سارا کا سارا میں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے کہ اللہ کے وہ غریب بندے جو قربانی کا گوشت جنہیں میسر نہیں آتا ان تک ہی گوشت پہنچ جائے۔ تو یہ جو نیکی کا جذبہ ہے نا، یہ بہت بڑی مطلب کمال کی بات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو، بہنوں کو جو اس کار خیر میں اپنا حصہ لے رہے ہیں اور آگے لیتے رہیں گے، ان سب کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے کہ اسی طرح اللہ کی محبت میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ اور دیکھیں جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جاتی ہے نا ولید بھائی، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بے شک، کیا بات ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے، ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، ایسی برکت۔ بے شک، آپ قربانی کے جانوروں کو دیکھ لیں، یہ قربانی کے جانور قربانی کے ایام میں اللہ کے نام پہ لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، کیا بات، پورے پاکستان میں صرف دیکھ لیں کہ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں یہ اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے ہیں، اور پھر روزانہ بھی یہ ذبح ہو رہے ہوتے ہیں۔ گوشت کی جو تقسیم ہے اس کے اندر کہ لوگوں کو اپنے گھر میں کھانا پکانا، تو گوشت خرید رہے ہیں، اسی طرح اسکیم جو ہے نا ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے گوشت۔ تو جو چیز اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کبھی آپ نے سنا کہ جی بکروں کا قحط پڑ گیا؟ اللہ اکبر، کبھی نہیں۔ کبھی آپ نے سنا جی گائے کا قحط پڑ گیا جی اس سال جو ہے نا وہ سیزن میں جانور نہیں ہے؟ کیا بات ہے، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ وہ جانور جو اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوتے وہ ایک وقت میں 6-6 8-8 بچے دیتے ہیں، لیکن کبھی ان کے ریوڑ نہیں دیکھے ہوں گے آپ نے کہ 100 200 جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی ایسے ہی، ڈیفینیٹلی ایسے ہی۔ لیکن وہ جانور جو اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے وہ سال میں صرف 2 بچے دیتا ہے، لیکن آپ ریوڑ دیکھیں گے 50 بکریاں جا رہی ہیں، کہیں 200 بکریاں جا رہی ہیں، کہیں 50 گائیں جا رہی ہیں، اور ہر علاقے میں ماشاءاللہ یہ ریوڑ ہی ریوڑ نظر آ رہے ہیں۔ کیا بات، تو یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ دیکھو اللہ کی راہ میں جب کوئی چیز خرچ ہوتی ہے تو وہ کبھی فنا نہیں ہوتی، وہ ختم نہیں ہوتی، اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ بے شک، تو اب اندازہ لگائیں کہ جب جانور اس کی راہ میں ذبح ہوتا ہے تو ان جانوروں کی نسل میں اللہ نے اتنی برکت دے دی ہے، تو جو اللہ کا بندہ اللہ کی محبت میں اپنا اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتا ہے، کیا بات ہے، اللہ اس کے مال میں کتنی برکت دے گا، کیا بات ہے، اس کی اولاد میں کتنی برکت دے گا، بے شک، اس کی اپنی عمر میں کتنی برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو مطلب ہماری تعلیم کا حصہ ہے، اور یہ تو سوچنے کی بات ہے، یہ تو آپ سمجھیں اللہ نے جس کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے اور جس کو صاحب دل اللہ نے بنایا وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کے کھلے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ واحد بارگاہ ہے جو بے نیاز ہے، بے شک، بے شک، یعنی اللہ کو ہمارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ بھئی اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ یہ جو تم اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہو نا،
تو بندوں سے امید نہ رکھنا، اللہ اللہ، کیا بندوں کی طرف نظر نہ کرنا کہ میں نے اس کو دیا ہے تو میرا شکریہ ادا کرے گا اور یہ میرا جناب والا ہمیشہ میرا سر جھکا کے میرے سامنے کھڑا رہا، نہیں، بلکہ یہ سمجھو تم نے دیا بندے کو ہے لیکن قرض وہ اللہ فرماتے ہیں میرے ذمہ ہے، اللہ اکبر، اللہ وہ قرض میرے ذمہ ہے جو تم نے دیا ہے۔ اور پھر دنیا میں جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو قرض دیتا ہے تو کہا جتنا دیا ہے اتنا ہی واپسی لینا، اضافہ نہیں چلے گا، اضافے کو حرام قرار دیا کیا ہے۔ بات ہے، بے شک لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو وہ بے نیاز بادشاہ بھی کہتا ہے کہ تم نے مجھے قرض دیا ہے اور میں تمہیں تمہارا قرض لوٹاؤں گا، اور کیسے لوٹاؤں گا؟ فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بڑھا چڑھا کر تمہیں لوٹاؤں گا، سبحان اللہ بھائی، واہ، بڑھا چڑھا کر واپسی کروں گا، کیا بات ہے، میں تمہیں واپسی کروں گا۔ تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کی راہ میں ہمیشہ کھلے دل سے خرچ کرنا چاہیے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا مال بھی باقی رہے، ان کی نسل بھی باقی رہے، وہ اس بات سے نصیحت حاصل کریں، اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کریں۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر شخص اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ کرتا ہے، سیونگ کرتا ہے، جی جی، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بھئی زمینیں ہوتی ہیں مگر زمینیں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، نسل میں کوئی باقی نہیں رہتا، اس پہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے، کوئی قبضہ کر لیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، مدینہ شریف سے ماشاءاللہ آپ ہو کر آئیں، بے شک، اللہ پاک ہم سب کو بار بار جانا اللہم نصیب آمین، کرے۔ ثم آمین۔ مدینہ شریف میں آج بھی سیدنا عثمان غنی کی پراپرٹی موجود ہے، بے شک، کیا بات ہے، سبحان آج بھی ان کی پراپرٹی موجود ہے مدینہ منورہ میں، اور چونکہ اللہ کی راہ میں وقف کیا تھا نا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، تو آج تک اللہ کی مخلوق اس سے فیض حاصل کر رہی ہے۔ کیا بات ہے، بے شک، سبحان آج تک اللہ کی مخلوق اتنے سال، مطلب صدیاں گزر گئی، بالکل ایسا، 1450 سال کا تقریباً زمانہ گزر گیا، اللہ اکبر، لیکن آج تک اللہ کی مخلوق اس سے فیض حاصل کر رہی ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ جس عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی محبت میں کتنے خلوص سے خرچ کیا ہوگا کہ اللہ نے آج بھی اس کو باقی رکھا ہوا ہے، اور جتنا اللہ کی مخلوق اس سے فیض حاصل کر رہی ہے، درجات سیدنا عثمان غنی اتنے ہی بلندر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ واہ واہ، کیا بات ہے، تو اس لیے کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، ہمیشہ کھلے دل سے خرچ کیجیے۔ بہت خوب، انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد جو وقفے کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اسی گفتگو کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین محترم، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے،